یہ کہانی ایک خوبصورت اسلامی گاؤں کی ہے جہاں محبت، بھائی چارہ اور ایمان کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگ نیک، ایماندار اور مددگار ہیں۔ یہ کہانی گاؤں کی روزمرہ زندگی، مشکلات اور ان کے حل کی عکاسی کرتی ہے۔ نورانی گاؤں ایک سرسبز وادی میں واقع ہے۔ ہر طرف کھیتوں کی ہریالی، بہتی ندی اور پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دیتی ہے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت مسجد کھڑی ہے جہاں سے 5 وقت اذان کی آواز گونجتی ہے۔ گاؤں کے لوگ محنتی اور ایماندار ہیں جو مل جل کر خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ گاؤں کے چوراہے پر ایک بڑا درخت ہے جہاں ہر شام حاجی صاحب بیٹھ کر نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ وہ انہیں دیانت داری، صبر اور دوسروں کی مدد کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ نوجوان ان کی باتوں کو دل سے سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احمد نامی کسان اپنے کھیت میں ہل چلا رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے زمین میں ایک سنہری سکہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ کسی کا کھویا ہوا ہوگا۔ ایمانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اسے گاؤں کے بزرگ کے پاس لے جاتا ہے تاکہ مالک کو لوٹایا جا سکے۔ گاؤں کے لوگ احمد کی ایمانداری کی خوب تعریف کرتے ہیں۔ گاؤں کے بازار میں چہل پہل ہے۔ سبزی فروش، دودھ والے اور کپڑے بیچنے والے اپنی چیزیں سجا رہے ہیں۔ ایک غریب بوڑھی عورت بازار میں کھڑی ہے جس کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ بازار کا ایک رحم دل دکاندار اسے کچھ سبزیاں اور روٹی مفت دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ نماز مغرب کے وقت گاؤں کے سب مرد مسجد کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسجد کے اندر امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور سب اللہ سے رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ نماز کے بعد مسجد کے صحن میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ امام صاحب نرمی سے انہیں سبق سکھاتے ہیں اور اچھے اخلاق کی نصیحت کرتے ہیں۔ ایک دن کچھ مسافر گاؤں میں پہنچتے ہیں جو لمبے سفر کے بعد تھکے ہوئے اور بھوکے ہوتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں، انہیں کھانے کے لیے روٹی اور دودھ دیتے ہیں اور رات گزارنے کے لیے جگہ فراہم کرتے ہیں۔ مسافر ان کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ ایک رات شدید بارش ہوتی ہے اور ایک غریب خاندان کا کچا مکان گر جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی گاؤں کے سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس گھر کو دوبارہ بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اینٹیں لاتے ہیں، کچھ لکڑیاں اور کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ چند دنوں میں محنت اور بھائی چارے کی بدولت نیا گھر بن جاتا ہے اور خاندان خوشی سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب نورانی گاؤں میں ہر طرف خوشی اور سکون ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں اور اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ بچے کھیلتے ہیں، بزرگ تجربے بانٹتے ہیں اور کسان کھیتوں میں محنت کرتے ہیں۔ گاؤں کی مسجد میں ہر روز قرآن کی تلاوت گونجتی ہے جو اس جگہ کو مزید نورانی بنا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، دیانت داری، بھائی چارہ اور نیکی ہی اصل خوبصورتی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اچھے اعمال کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ بھی ایک خوبصورت اور خوشحال گاؤں بن سکتا ہے۔